پوچھنا یہ تھا سرکار کہ اس مرتبہ بھی ہم نے نہیں گھبرانا. سر اب تو تھوڑا سا گھبرا لینے دیں, 11 روپے بہت ہوتا ہے, تھوڑا سا آپ گھبرا لینے دیں, کیونکہ عوام اللہ کا شکر ہے اب دال دلیے سے بھی گئی. کیا کہیں گے سر؟ جی بھائی نور الپین صاحب, سب سے پہلے تو شکریہ, اور دونوں مہمانوں کو میرے طرف سے سلام بھی. ایک بات یہ کہ آپ صحافت کے مفتی اعظم صاحب اور ویسے اتنا لمبا چوڑا وہ انٹرو دے دیتے کہ ہمیں لکھنا پڑتے کہ آپ نے کون کون سی چیزیں ڈسکس کی ہے, اور پہلے سے آپ نے وہ بندوق اٹھا رکھا ہے کہ آگے اللہ خیر کرے گا, یعنی کہ پہلے سے لڑائی کی نیت ہے آپ کی کہ چلو آگے جا کے ہم نے خواہ مخواہ وہ باکسنگ کا کرنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز خیر ہی رہے گا. لیکن اگر اس فورم پہ تھوڑی سی دلیل سے بات ہو تو میرے خیال میں تھوڑا سا جو دیکھنے والے وہ بھی سمجھ جائیں گے, اور سیاست کی وہ بھی مسخ نہیں ہوگا جس طرح کے مسلسل ٹی وی ٹاک شوز میں اور مختلف جلسوں جلوسوں میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا, اور ویسے بھی ہمارے پاس اپنے سینئرز بیٹھے ہیں, یہ تو اس وقت میرا کولیگ بھی ہے اور میرا سینئر بھی ہے, اور بہت زیادہ شریف اور بہت زیادہ شفقت کرنے والا بندہ ہے. دوسرا چٹان صاحب ہے, اور اس کے ساتھ بھی ہمارا بہت اچھا تعلق گزرا, اور ایک ہی وہ نظام کے خلاف ہم نے جدوجہد کی, اور یعنی کہ دونوں ہم سیاسی ورکر ہیں, میں اور اخنزادہ چٹان صاحب, اور یہ تو سینئر ترین ہے, اس کو تو آپ مجھ سے بہتر جانتے. جب تک آپ کے سوال ہے گھبرانی کی اور مہنگائی کی تعلق ہے, تو ایک چیز ہے کہ اگر ایک سوال میں آپ کے اوپر کر لو اور تھوڑا سا آگے جا کر نا 2018 کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹ کو چیک کر لیں اور آپ کے چیک کر لیں, تو آپ کیا فیصلہ کر لیں گے؟ فار ایگزامپل اگر آپ ہماری جگہ آ کر بیٹھ جائے اور ہم آپ کی جگہ بیٹھے تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ یعنی کہ 2018 میں جب ایک جو ریٹ تھا انٹرنیشنل مارکیٹ وہ 47 سے ہو کے اس وقت 84-85 پہ جا پہنچا. اس وقت جو ہم پیٹرول فراہم کر رہے ہیں وہ صرف 10% ٹیکس کے ساتھ فراہم کرتے ہیں عوام کو. 2018 میں یہی پیٹرول 52% ٹیکس کے ساتھ فراہم کیا جاتا ہے. یعنی کہ وہ چیزیں جو امپورٹ ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہیں, اور جو قیمتی خرید ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم فراہم کر لیتے ہیں. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے. اس وقت بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو امپورٹ ہوتی ہیں, اور انہی کے اوپر اس وقت مجھے بھی تشویش ہے, آپ کو بھی تشویش ہے, اور پوری پاکستانی عوام کو بھی تشویش ہے, اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو ہم آسانی سے ہینڈل کر سکیں. دوسری بات عارفین صاحب کی, جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ مہنگائی جو ہے کہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے, تو اس کے لیے میرے خیال میں اس وقت اس کے بجائے کہ اگر ہم آپس میں لڑ پڑے اور شور مچانا شروع کر دیں تو ہم اس کے اوپر تنقید کریں گے, وہ ہمارے اوپر کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی حل تلاش کر لیں. چونکہ اس وقت میں عوام کو اور حکومت کا نمائندہ ہوں, تو میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ مہنگائی مشکل سے کنٹرول ہوگی. تھوڑی بہت کوشش تو ہم کریں کہ کنٹرول کر سکے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں یہی چیز جا رہی ہے, اور پیٹرول کے ریٹ پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے, لیکن وہاں پہ عوام کا قوت خرید جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے. تو ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنی چاہیے کہ ہم عوام کی قوت خرید کو بڑھا کے ان کو اس کے قابل لا سکے کہ وہ چیزیں خرید سکے. بالکل ہماری کوشش یہی ہے انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے, بالکل آپ نے درست فرمایا, اور جتنی سمجھداری سے آپ نے مجھے ڈیل کیا, یقین جانیے صبر کا ورلڈ کپ آپ کو دیتا ہوں میں. آپ کی بات بھی میں نے پوری توجہ سے سنی. آخر میں بھپتی کس کے اور میں اپنے اگلے مہمان کی جانب جاؤں گا, کیونکہ بہرحال پروگرام بھی میرا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ میری عادتیں کچھ ذرا بگڑ سی گئی ہیں. آپ نے مجھے صحافت کا مفتی اعظم کہا, سر میں اس حسن ظن کے لیے آپ کا مشکور ہوں. تو ایک اور فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کی دیتا ہوں اختصار کے ساتھ. سر آپ نے فرمایا کہ عوام کی قوت خرید کو ہمیں بڑھانا ہوگا, لیکن اگین یہ بات کوریلیٹ کرتی ہے, یہ بات ڈائریکٹلی جو ہے وہ منضبط ہے ایک ایسی چیز سے جس پر آپ قابو نہیں پا سکتے, اور وہ ہے کہ اپنے وزیروں کی دیہڑیاں آپ کٹ کر دیں. وزیروں کی یہ جو فوج ظفر موج آپ نے ہمارے سینوں پر گھوڑے دوڑانے کے لیے رکھی ہوئی ہے, ان میں سے اکثریت کو جب تک بے روزگار نہیں کیا جائے گا تب تک یہ کام ہو نہیں سکتا. اور دوسری بات, پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ جو تقریر نویس ہے, اس کی نوکری جب تک نہیں جاتی تب تک ہمارے آنسو ایسے ہی بہتے رہیں گے. ایک تو مہنگائی کے وار, اوپر سے وزیر اعظم کا طنز کہ گھبرانا نہیں ہے. غضب خدا کا یہاں جان جاری, اور کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. بہرحال
آپ کا نقطہ کنوے ہوا سر. تھوڑا سا توقف کی استدعا کے ساتھ میں شیخ فیاض الدین صاحب کے پاس جانے کی اداکاری فرماؤں گا. شیخ صاحب سر السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو شرافت کا جو تانا گل ظفر خان صاحب نے مارا ہے اس کو آپ سیریس لے لیجئے گا، لیکن صرف اس حد تک کہ آپ کے جواب پہ اس کا کوئی اثر نہ آنا چاہیے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ گل ظفر خان صاحب نے فرمایا کہ مہنگائی ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے جو کہ درست ہے. اس کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہے کہ ہم مہنگائی کو محسوس ہی نہ کریں، کیونکہ وزیراعظم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو مہنگائی لگتی ہے تو آپ بیلجیم کی طرف دیکھیں. اب پتہ نہیں ہے بیلجیم کون سی جگہ پہ اور کون سا ملک ہے، لیکن سر اس سے پہلے بھی تو کچھ اور ممالک آتے ہوں گے، کچھ اور خطے بھی آتے ہوں گے جہاں میرا خیال ہے پاکستان سے حالات بہتر ہیں. بنگال وغیرہ میں تو سنا ہے کہ ٹکے کی پرائسز اور بڑھ گئی ہیں. اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 2 ٹکے کے لوگ اور فلانا اور ڈھمکانا. آپ سمجھ رہے ہوں گے. سر جواب عنایت کیجیے. عارفین صاحب، میرے بھائی نے جو شرافت کی بات کی ہے، ہم مسلم لیگ والوں کی یہ خامی سمجھیں یا خوبی سمجھیں، ہم ہیں ہی شریف. اور یہ حکومت شرافت کی زبان سمجھنے والی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوئے ہوتے. میں مانتا ہوں کہ مہنگائی دنیا میں بڑی ہے، لیکن کیا مرغیاں بھی باہر سے آ رہی ہیں؟ کیا انڈے بھی باہر سے آ رہے ہیں؟ بجلی تو ہم اندر پاکستان میں بنا رہے ہیں، یہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے تو حالات یہ ہیں کہ ہمارا جو 2 روپیہ ہے بنگلہ دیش کا 1 ٹکے کے برابر ہے، یعنی ہم پاکستانی ٹکے کے بھاؤ بھی اب نہیں رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پہ. چلے مہنگائی جیسے آپ نے کہا کہ اب تو اس پہ رو رو کے ہماری آنکھیں بھی جواب دے گئی ہیں اور گلے بھی بیٹھ گئے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں لا اینڈ آرڈر کا کیا حالات ہیں؟ اور اس میں بھی اس کی وجہ یہی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کی جو ہے قوت خرید ختم ہو چکی ہے. جس کے بچے کو 2 دن گھر کا کھانا نہیں ملے گا وہ کیا کرے گا؟ میرے ضلع میں سعادتآباد میں آج سے 4 دن پہلے ڈاکو آئے ہیں اور 9 آدمیوں کو شارع عام پہ دن دہاڑے گولیاں مار کے شہید کر کے چلے گئے ہیں. حکومت کا ایک بندہ گیا ہے ان کے پاس. اگر یہ مسلم لیگ کی حکومت ہوتی تو آج شہباز شریف صاحب وہیں بیٹھے ہوتے. یہ کوئی آدمی افسوس کرنے تعزیت کرنے بھی نہیں گیا. اور لطیفہ دیکھیے کہ آج قائم مقام گورنر رحیم یار خان ایئرپورٹ پہ اترے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو ذمہ لگایا کہ میری طرف سے جا کے تعزیت کر لیں. اس سے تو بہتر تھا کہ وہ نمک بھجوا دیتے اور ان کے زخموں پہ چھڑک جاتے. جن 9 خاندانوں کے لوگ شہید ہو گئے ہیں، جو 9 خاندان برباد ہو گئے ہیں، ان کے گھر والوں کی آپ حالت سے سوچ بھی نہیں سکتے ان کی کیا حالت ہے. افسوس کرنے کے بجائے ان کو تعزیت کا پیغام بھیجا گیا. تو بھائی یہ تو حکومت جو ہے نا، یہ پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ مہنگائی کی جو لہر ہے نا، میرے بھائی بھی بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں، اور اخونزادہ صاحب بھی. ہم تینوں نے عوام کے پاس جانا ہے. الیکشن آج نہیں تو کل نہیں تو 1.5 سال بعد آ جانے ہیں. جب ہم جائیں گے تو ہم منہ کیا دکھائیں گے؟ چلیں ہم تو منہ دکھا لیں گے، یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا یہی بتائیں گے کہ صبر کرو؟ صبر کا ہاں، گورنمنٹ نے یہ کام ضرور کیا ہے کہ اس مہنگائی کو اور جو ان کی نااہلی ہے اس کو چھپانے کے لیے صبر کارڈ ایشو کر رہے ہیں. اور صبر کارڈ پہ اگر گزارا ہوتا ہو تو پھر شاید عوام کا گزارا ہو جائے گا، لیکن صبر کارڈ سے پیٹ نہیں بھرے گا. چینی سستی نہیں ہوگی. جو 80 ملے ہیں جن کے خلاف انکوائری ہوئی تھی، کوئی کارروائی ہوئی ان کے خلاف؟ یہ تو مافیاز کے ایجنٹ ہیں. 80 ملوں کے خلاف ایف آئی اے نے اور نیب نے انکوائری کر کے حکومت کو. اچھا چلیں چینی کو بھی چھوڑ دیں، وہ ان کے اے ٹی ایم ہیں، ان کو نہیں پوچھتے. ادویات کے سکنڈل کا کیا ہوا ہے؟ وہ ندیم بابر صاحب جو اربوں روپے لوٹ کے گھر تشریف لے گئے، ان کے خلاف کسی نے کارروائی کی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کا جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھتا. تھوڑا سا اگر آپ توقع فرمائیں تو میں اخونزادہ چٹان صاحب کے پاس جاؤں گا. اخونزادہ چٹان صاحب سر، سب سے پہلے تو عزت معذرت، دلی معذرت قبول کیجئے آپ کو انتظار کی زحمت میں مبتلا کرنے کے لیے. لیکن سر جتنی علمی انٹلیکچوئل گفتگو ہو رہی تھی آپ نے وہ بھی سنی. سر مہنگائی ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے جس میں ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ٹارگیٹڈ ریلیف دیا جا سکے. اس ریلیف کی پہلی قسط بلکہ اس ریلیف کی 5ویں قسط شکریہ کے ساتھ وصول ہوئی ہے. 11 روپے کا تاریخی اضافہ ہوا ہے. میں ایک ہائپوتھیٹیکل سوال سے آغاز کرنا چاہوں گا آپ کی ساتھ گفتگو. سر اگر آصف علی زرداری یا آپ کی ساتھ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اگر 11 روپے غلطی سے بڑھا دیا ہوتا تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا؟ کچھ آپ ایک اندازہ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، اس میں تو اندازی والی کوئی بات ہے ہی نہیں. ہمارے دور میں آپ کو پتہ ہے، یہ ابھی میرا بھائی بار بار کہہ رہا تھا نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو آج کل تو آئی ٹی کا زمانہ ہے. ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے، گوگل ہے. ابھی گوگل کر کے آپ نکالے کہ ہمارے دور میں جو 5 سال ہمارا دور تھا، اس دور میں 168 ڈالر پی بیلر سے
کبھی کم نہیں ہوا ہے، زیادہ کم ہوئی تو 60 تک پہنچ گیا، یعنی سائڈ سے ایک پنی جو ہے وہ کبھی نیچے آیا نہیں ہے. تو ابھی 85 پہ ہیں. ابھی ہمارے ریٹ بھی نکال دے کہ ہم کتنے پہ دے رہے تھے، ہم 85 پہ دے رہے تھے، 85 سے فی لیٹر ہمارا اوپر گیا نہیں ہے. اس ٹائم پہ آپ پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے آپ ان کے ویڈیوز نکال دیں، ان کے کلپس نکال دیں، ان کے بیانات نکال دیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ زرداری صاحب پہ کیا کیا الزامات لگا رہے تھے، وہ گیلانی صاحب پہ کیا کیا الزامات لگا رہے تھے اور کیا کیا دعوے کر رہے تھے. ساتھ میں یہ دعوی بھی کر رہے تھے کہ اگر میں اقتدار میں آ جاؤں تو یہ فیول جو ہے آپ لوگوں کو 40-45 روپے پہ ملے گا. یہ 40-45 کی جتنی بھی اوپر حکومت لے رہی ہے یہ آپ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ہے، یہ کرپٹ ہے یہ لوگوں. اور جب فیول مہنگا ہو جاتا ہے اور جب ڈالر کی ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو آپ سمجھے کہ آپ کا وزیر اعظم جو ہے یہ چور ہے، اور یہ چوری کی وجہ سے عوام پہ یہ مہنگائی کا بوجھ پڑا ہے. یہ اندازی والی بات نہیں ہے، یہ ثابت والی بات ہے. اور کوئی بھی گوگل کر سکتے ہیں کہ ہمارے دور میں ریٹ کیا چل رہے تھے، ہم پی لیٹر پاکستان میں کس ریٹ پہ دے رہے تھے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے پی بیرل ہم کتنے پیسوں پہ لے رہے تھے. دیکھیں جی، یہ ہمارے لیے کوئی حیران کن بات نہیں ہے. بجٹ سے پہلے جب ہم نے کہا تھا کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے یہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ ہے، یہ اس اسمبلی سے پاس ہوا بجٹ نہیں ہوگا. اس میں وہی کچھ ہوگا جو آئی ایم ایف چاہیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح کہ آپ نے شروعات میں کہا کہ بہت سارے پاکستان کے حکومتیں ان کے پاس جا کے ان کے پاس معاہدے کی ہیں، ان سے قرضی لیے ہیں، ہم نے بھی قرضی لیے ہیں، ڈکٹیٹروں نے بھی لی ہے، اور دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں کہ قرضے لیتے ہیں. ایون امریکہ قرضے لیتے ہیں. بہت اچھے اچھے ممالک ہیں. اقتصادی لیول پہ قرضہ لینا کوئی غلط بات نہیں ہے، بس قرضے کا استعمال کرنا اور قرضہ کن شرائط پہ لینا. بدقسمتی سے ہماری حکومت نے جو قرضہ لیا ہے وہ جس شرائط پہ لیا ہے، ہم نے اپنی حکومت جو ہے وہ حوالے کر دیے. ہم نے ان کے لوگوں کو لا کے اس کو اسٹیٹ بینک میں بٹھا دیا. ہم اسٹیٹ بینک خود مختار ہے کہ وہ ڈالر کی جو قیمت مقرر کرے. ہم نے ہر جگہ پہ جو جگہ ہیں وہاں پہ بی آر میں، فائنانس میں ان کے لوگوں کو بٹھا دیا. اب ان لوگوں کو اختیار ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ یہ چیز یہاں پہ رکے گا نہیں. اور یہ صرف پیٹرول مہنگا نہیں ہوا ہے، گھی میں بھی 109 روپے کا اضافہ ہوا ہے. جی سر، تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے کیونکہ یہی ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. مجھے صرف 10 سیکنڈ دے دی. یہ سلسلہ جائے گا آئی ایم ایف کے معاہدے کے، آہستہ آہستہ یہ جائے گا. ڈالر کی قیمت 300 روپے تک جائے گا اور پیر کی قیمت جو ہے وہ 200 تک جا کے رکے گا. 200 سے نیچے یہ رکنے والا نہیں ہے. ہر 15 تاریخ کیجیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.